اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ رب العالمین مالک ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور وہ بخل سے پاک ہے۔ آگے رسول اللہ ہر چیز جو اللہ نے دینی ہے اس کے اہل بھی ہیں، اور حضور سے بڑھ کر اللہ کا کوئی محبوب بھی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کچھ نہیں دیا ہوگا۔ 1400 سال کے اندر یہ نقطہ میں نے کسی کی کتاب میں نہیں پڑھا۔ بات ختم ہو جاتی ہے جب میرے جیسے یا لاکھوں اربوں دنیا بھی آ جائے تو اس خاک کے اوصاف بیان نہیں کر سکتی جہاں حضور کی سواریوں نے ایک بار پاؤں رکھا۔ اور پھر ہماری عقل ہے کتنی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نے تجلی الیقین کے اندر لکھا، حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمانی 71 کتابوں میں پڑھا کہ اللہ نے عقل کتنی دی ہے۔ آپ اپنی بالکل عقل کو حاضر کر کے ساری زندگی پھر آپ کا سر نہیں اٹھے گا کہ ساری مخلوق کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ نے کتنی عقل دی کہ زمین کے اندر ریت کا ایک ذرہ اٹھائیں، ساری مخلوق پر تقسیم کریں، ریت کا ایک ذرہ۔ فرمایا اتنی عقل اللہ نے ساری مخلوق کو دی، باقی دنیا کے اندر جتنی ریت ہے اس کے برابر جو عقل ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ توجہ، اب بتائیں میری عقل ہے کتنی میں حضور کے بارے میں بات کروں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اس لیے آپ بالکل ہمیشہ جب حضور کی بات ہو تو فواجب علی کل مومن متى ذکرہ او ذکر عنده ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ وذالک عنده جلیل، ساری باتیں۔ اور ویسے بھی عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو تقریر کرتے تھے تو آپ کے شاگردوں نے، لوگوں نے کہا حضور ہر روز کیا کریں۔ فرمایا رسول اللہ ہماری رعایت فرماتے تھے، حضور روزانہ تقریر نہیں فرماتے تھے، یہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ صحابہ تو اکتانے سے پاک ہے نا۔ وہ تو امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا عن الحسن ابن علی قال قال الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سألت ابی عن سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جلسائی۔ ویسے میں پہلی باری سیدہ کو پڑھن لگا ہے حدیث، 5 تن دے نا تھے، 5 حدیثاں میں آل بیت دے راویاں دیاں یاد کیتیاں، 2 حدیثاں امام حسین دیاں، توجہ بھائی، 2 حدیثاں امام حسین تو مروی، 2 امام حسن تو مروی، ایک مولا کائنات تو مروی۔ یہ حدیث جڑی میں پہلی باری مجمع پڑھن لگا، پڑھی پہلے یاد مینوں ہے۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال قال الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سألت ابی عن سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جلسائی قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائم البشر سہل الخلق لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ ولا صحاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح یتغافل عما لا یشتہی ولا یؤیس منہ ولا یجیب فیہ قد ترک نفسہ من ثلاث المرائے والاکبار وما لا یعنی وترک الناس من ثلاث کان لا یظن احدا ولا یعیب فیہ ولا یطلب عورتہ ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابا وَإِذَا تَكَلَّمَ أَتْرَكَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لَا يَتَنَازَعُونَ عِندَهُمُ الْحَدِيثَ
ومن تکلم عنده انصتوا له حتى يفرغا حدیثهم عنده حدیث اولهم يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه يستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة فطالب حاجة يطلبها فارفضوا ولا يقبل الثناء إلا من مكاف ولا يقطع ولا أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. اے جی اے توجہ، اے پنجویں حدیث میں یاد کی، ایتھے آ کے حدیث مک جاندی. امام حسین فرما دین میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور اپنی مجلس دے وچ جڑے بہندے سن حضور انہاں نال کس طرح رویہ سی، انہاں نال کس طرح؟ فرمایا جب رسول اللہ مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی. اگلے الفاظ دا تو میں ترجمہ نہیں نہ کردا. مولا علی کی فرمایا لین الجانب، حضور کا چہرہ انور دیکھ کر پتہ چلتا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو. لیس بفظ ولا غلیظ ولا صحاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح. ان کا ترجمہ میں نہیں کرتا، بس تسی لذت لو صرف. فرمایا رسول اللہ نے کبھی کسی کا عیب نہیں نکالا. حضور نے تعلیم امت کے لیے حضور کسی دی برائی نہیں کی تھی کدی، نہ حضور نے کسی دی مذمت کی تھی، نہ کسی دے عیب کڈے. سوچو ذرا کیوں جی مجلس ہونی ہو. تے حضور جس گل تے ثواب نہ ملے حضور کدی وہ گل بھی نہیں سی کی تھی. ایتھے ثواب والی گل کرتے ہی کوئی نہیں، پھر بھی عاشق رسول انسان سارا دن ٹی وی ویکھ کے سارا دن جناب اسلام دے خلاف بہ کے گلاں کر کے کہندی میں بھی عاشق رسول ہے. ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ. اب جب حضور بات کرتے تو وہ کیا منظر ہوتا. فرمایا جب حضور بات کرتے نا گفتگو فرماتے تو اطرا کا جو لساؤ صحابہ کے سر ایسے جھک جاتے، جو سر ایسے نہیں کرتے تھے آج لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. کانما علی رؤوسہم الطیر، ایتھے تے اسی کدی اینج کھرک رہے ہوندے ہیں، کدی ٹائم ویکھ رہے ہوندے ہیں، کدی گھڑی ویکھ رہے ہوندے ہیں، کدی موبائل محفل ہو رہی. لیکن فرمایا جب حضور بات فرماتے نا تو سر جھک جاتے اور ایسے حضور کی مجلس میں بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ رہے. کیا مطلب؟ ایسے بھی نہیں کرتے. پرندہ مثال اس لیے کہ وہ اڑ جاتا ہے بندہ تھوڑا سا ایسا کرے. فیضا سکتا، جب حضور خاموش ہوتے پھر صحابہ گفتگو کرتے. اے مولا علی فرمایا تسی کیویں کہندے ہو صحابہ دے بارے گل؟ پوچھا امام حسین نے، جواب مولا علی دیتا. میں کہا جی دسو حضور دے سامنے کسی آواز اچھی کی تھی؟ فرمایا لا یتنازعون عندهم الحدیث. صحابہ کدی ایک دوسرے نال بھی اچھی گل نہیں سی کیتی جدو حضور بیٹھے ہو. جنا سارا مال رسول اللہ نو دے دیتا ہوئے تے 2 سال تے 3 مہینے جڑی تنخواہ لئی ہوئے وہ بھی صدیق اکبر واپس دیتی ہوئے، اور پیالہ بھی واپس دیتا ہوئے، بیت المال دا تے کمبل بھی واپس دیتا ہوئے، تے اونٹنی بھی بیت المال دی دیتی واپس ہوئے، تے انہاں حضور دی بیٹی دا مال کھا جانا سی. گل اتنی ہے بس کائنات. جب یہ سارا مال گیا نا حضرت عمر کو، آپ نے اپنے بیٹے نو فرمایا سی فلانی زمین بیچ دینی، تنخواہ ساری واپس کر دینی. جب ساری چیزاں گئیں حضرت عمر رو پیسان. فرمایا صدیق تسی تے جا رہے ہو کم بڑا اوکھا کر کے جا رہے ہو، یہ بعد وچ کنے پیالے واپس کرنے؟ اتنے تو پورا ملک لٹ کے بھی کہنے جی ہم زیادہ وفادار ہیں. سارے محکمے تباہ کر کے بھی پاکستان نو دنیا دا کلاش ملک بنا کے مڑ کے کہندے ہو جی ہم زیادہ وفادار ہیں. نگی چادر تان کے سو گئے اور مالک چور پچھان کے سو گئے، اور لٹن والے رج کے لٹیا، جاگڑ والے جان کے سو گئے.